ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعۃ المبارک استقامت حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی شان پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کا دعوت توحید، یہ سب چیزیں اس کے اندر مختصراً آتی ہیں کہ آپ کی استقامت کتنی تھی اور آپ کی سیرت کیا تھی۔ دعوت توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اسٹارٹ کیا اس کا مختصراً اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا آغاز کیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں سے کیا، اپنے گھر والوں کو سمجھایا، اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ یعنی کہ حضرت آزر کو کہا کہ تم جو بتوں کو خدا بتاتے ہو، بناتے ہو، لوگوں کے سب کو بتاتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری ساری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو عرفی باپ یعنی کہ یہ آپ کے چاچا زاد ہیں، آپ کے چاچا لگتے ہیں، بڑے ہیں، تو اس وجہ سے عربی کے اندر جو بڑا اس کو باپ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کی حقیقی باپ جو ہیں یہ نہیں ہے، کیونکہ جو آزر تھا یہ بہت بڑا بت پرست تھا، اور اس کے بنے ہاتھ کے بت جو ہوتے وہ اس وقت اپنے وقت کے اندر اعلیٰ قیمت میں بکتے تھے، کیونکہ یہ اعلیٰ قسم کے خوبصورت قسم کے اپنے حساب سے بت جو ہے نقش بناتا تھا۔ تو اس لیے اس کے بت جو تھے اس کو آزر کو اکثر آج بھی لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کے ابراہیم علیہ السلام کے جو ہیں والد ہیں، بلکہ قرآن اس کو کہتا ہے کہ نہیں، وہ آپ کے عرفی باپ یعنی کہ آپ کے بھائی کے والد صاحب کے بھائی ہیں۔ تو آج جیسے ہمارے شہروں کے اندر یہ چیز زیادہ تر چلتی ہے، دیہات ماحول میں چلتی ہے کہ بڑے سے یعنی کہ اس کو اکثر بچے جو ہیں وہ ابا بلاتے ہیں، دیہات میں اس کو شہر و ماحول میں تو ڈیڈی ایسے نام ہے، یعنی کہ جو باپ سے جو بڑا ہے اس کو اکثر اب بھی جو ہے گھروں کے اندر ابو یا والد یا باپ کے
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب اپنے باپ عرفی اور قوم سے کہا کہ یہ جو تم مورتیں بناتے ہو اپنے ہاتھ سے اور آپ نے ہی خدا اپنے ہاتھ سے بنا کے، تو پھر یہ کیا ہو کہ آپ کو کس نے بنایا؟ اپنے آپ خدا بھی آپ کا جو وہ آپ کا محتاج ہے، آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو بناتے ہیں، پھر اسی کو خدا کا رتبہ دے کر اس کے سامنے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مورتیں بناتے ہیں جن کے آگے تم آس لگائے بیٹھے ہو کہ یہ ہمارے سب کام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تم جو اپنے باپ دادا کا جو رسم و رواج آپ نے پکڑا ہوا ہے، بے شک میں تم اور تمہارے باپ دادا کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ آج بھی جب مکہ کے مشرکین کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دو، اسلام قبول کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ابناءنا و ابناءکم، کیا ہم اپنے آباء و اجداد جو ہیں ان کے دین کو چھوڑ دیں؟ اب یہ دین سچا بھی ہے تو پھر بھی لوگ جو ہیں بعد اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو پھر یہ حقیقت ہے کہ جیسا ماں باپ ہو ویسی اولاد ہوتی ہے۔ جس مقصد کے اندر یا جس شعبے کے اندر ماں باپ ہوتا ہے، باپ کا بھی ماں باپ کا بھی شوق ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بھی اسی قسم کا بنے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اینکر ہوتے ہیں یا یہ جو فلم سٹار ہوتے ہیں، ان کے بچے بچپن میں ہی ان کو یہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایکٹنگ کیسے کی جاتی ہے یا یہ چیزیں کیسے کی جاتی ہیں یا فلموں کے اندر کام کیسے کیا جاتا ہے۔ ان کو مکمل ایکٹنگ کر کے ٹی وی کیمروں کے سامنے لا کر ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ابھی بچپن انہوں نے مکمل بولنا سیکھا ہی نہیں ہے، کیوں؟ جو ان کے ماں باپ کے پاس ہنر ہے وہی اپنے بیٹوں کے اندر وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کل تاجر بنے، وہ میری سیٹ سنبھالے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دین کے اندر بندہ ہے حقیقت اور مخلص ہے تو وہ دیندار بندہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جس طرح میں دین کے اندر ہوں میری اولاد بھی دین کو سیکھے، دین کے اندر آئے، دین کی محبت اس کے اندر ہو۔ یعنی کہ جس کے اندر ہم ہوں گے ہمارا شوق اکثر جو ہے اسی کے اندر ہوگا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ایک محکمہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آج ماں باپ کا بھی شوق جو ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ یعنی کہ ایک یہ دین جو محکمہ ہے نا، اس کے اندر اکثر ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا حافظ بنے یا میرا بیٹا عالم بنے یا میرا بیٹا حافظ قرآن بنے یا میرا بیٹا عالم دین مفکر محدث بنے۔ تو ماشاءاللہ جو آج کل ہماری اس حکومت جو ہاتھ رکھا ہوا ویسے بھی جن کے کچھ شوق تھے ان کے ویسے شوق ختم ہو گئے کہ جب دین والوں کو اتنی عزت دی جاتی ہے تو پھر ہم نے بچوں کو دین سکھا کر کرنا ہی کیا ہے۔ ویسے ہی شہروں کے اندر تو یہ چیز بہت کم ہے۔ ابھی بھی آپ اپنی مساجد کے اندر ادھر ادھر گھوم لیں تو 100 میں سے کوئی ایک مساجد ہوگی کہ محلے کا امام ہو یا پھر محلے کا کوئی حافظ عالم ہو، لیکن اکثریت جو ہے وہ دیہات ماحول کے ہیں۔ شہر والے اس چیز کو اکثر پسند نہیں کرتے کہ ان کی نظروں میں یہ ایک عام شعبہ ہے، نماز پڑھانا، عالم دین بننا یہ ایک عام شعبہ ہے، لیکن زبان سے بہت بڑا ہے، زبان سے ہر کوئی کہتا ہے کہ بہت بڑا ہے، لیکن اندر کی جو حقیقت ہے اس سے یہ ایک چھوٹا سا شعبہ ہے جس کو حقیر تر حقیر، ہر بندے کی نظر امام کے اوپر، ہر بندے کی نظر خطیب کے اوپر۔ یعنی کہ لوگ اگر یہ اتنا اعلیٰ ہوتا، زبان سے وہی بات ہے، زبان سے ہم اس کو سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں، لیکن حقیقی عمل جو ہے وہ ہمارے سے بہت مشکل ہے۔ اگر حقیقی عمل ہمارے اندر یہ شوق ہوتا تو آج باہر سے بندوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہر گھر کے اندر یا ہر محلے کے اندر ایسا عالم دین ضرور موجود ہوتا۔ تو شہر والے اس چیز حقیقت یہ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن اس چیز سے وہ دور ہے۔ اگر کوئی غلطی سے حافظ بن جاتا ہے وہ صرف حافظ، بس اس کے بعد وہ حصہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو ماں باپ اس چیز سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے حافظ 3-4 سال لگا کر حافظ بنا دیا، اب بس اس کا حصہ ہو گیا، اب آگے ضرورت اس کی نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ماں جب تک وہ بیٹا مکمل طور آپ کے اختیار کے اندر ہے اس کی ساری نفع و نقصان، جیسے آپ دوسرے کے ذمہ دار ہیں، سکولوں کے اندر آپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہیں، اس کے اوپر سختی کرتے ہیں، تو قرآن کے بارے میں ہماری سختی کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی کہ یہ ایک محکمہ ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی سختی نہیں ہے، کسی قسم کا ہمارے پاس شوق جو ہے وہ نہیں ہے۔ قرب قیامت بھی یہی چیزیں ہیں کہ دین سے دوری، آج دین سے دوری کی جو ہے وہ ہمارے اندر تو بے حد
اپنی قوم کو اور وقت کے بادشاہ نمرود کو مخاطب ہو کر کہا کہ جو تم کرتے ہو یہ غلط ہے. بادشاہوں کا سامنا کرنا جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. حکومت کا سامنا کرنا یہ خلاجہ باڑ نہیں پنجابی کی کہاوت ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. حکومت جب اس کو جب پتہ چلے کہ میں ہار رہی ہوں یا میرا سامنے مقابلہ جو ہے وہ ہیوی ہے، اس سے مقابلہ زیادہ ہے، تو پھر حکومت کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے. وہ طاقت اپنے ازما کا سامنے والے کو جو ہے وہ زیرو کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. صرف وقتی جو طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ نقصان آگے والوں کو پہنچاتی ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو کہا کہ یہ کام جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے مورتیں بنا کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہو، یہ کام تو سارے غلط ہیں، آپ یہ چھوڑ دیں. تو اس نے کہا کہ میں ہی نمرود کے پاس، پہلے جب آپ نے نمرود کو جا کر دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو میں خود ہوں، خدا تو میں خود ہوں، آپ کس خدا کی بات کرتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے. تو یہ جاہل بادشاہ نمرود وہ کہتا ہے کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، مردوں کو بھی زندہ میں کرتا ہوں اور زندوں کو میں مار بھی سکتا ہوں، یہ دونوں کام میرے لیے آسان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ذرا کر کے دیکھا. تو اس نے دو مجرموں کو لایا اور ایک کو یعنی کہ دونوں کو سزائے موت کی جو ہے سزا جو تھی ان کے لیے مقرر تھی. کہا کہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بظاہر دونوں مردہ ہیں. ایک کو اس نے اس وقت موت کی گھاٹ اتار دیا اور دوسرے کو اس نے بری کر دیا. کہا کہ یہ دیکھو ایک کی زندگی میں نے لے لی ہے اور دوسرے کو زندگی میں نے بخش دی ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اب آگے جس کے ساتھ مقابلہ تھا وہ کوئی عام ہستی یا عام شخصیت نہ تھی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو پھر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آپ پھر ایسے کرو، اگر تم یہ کام دونوں کر لیں پھر میرا خدا تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم ایسا کرو کہ مغرب سے اتارو. اب جب یہ بات کہی، اگر اس کے اندر کچھ عقل یا تیزی طرح بھی ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کام تو میں کرتا ہوں، جو مشرق یہ سورج اتارا یہ تو میں نکالتا ہوں سورج کو. اب ذرا تم اپنے خدا کو کہ وہ اس طرف اتارے. لیکن اس کی عقل کے پڑھتے یہ کام کرنا چھوڑ گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ فابوہت الذی کفر، حیران کن پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا منہ کے اندر انگلی ڈال کے کہ یہ میں کام تو نہیں کر سکتا. اب سورج کو میں یہاں سے بجائے یہاں سے تو میں نہیں نکال سکتا، یہ میرے پاس کا روگ جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس بات سے وہ لاجواب ہو گیا. تو جب اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو وہی حکومت کا طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے اس نے وہی کام کیا اور ساری قوموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کیا. کہا کہ یہ بندہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا اگر یہ استغفر اللہ زندہ رہا تو ہماری بقا جو ہے وہ باقی نہیں ہے، اور اسی طرح اس کا مرنا جو ہے استغفر اللہ ضروری ہے. تو لہٰذا آپ اس کی سزا خود مقرر کرو. تو سب سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. کہتے ہیں کہ اب اس کی سزا ایک ہی ہے جو ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ ہم اس کو سزا دیں گے آگ کی، اس کو جلا کر استغفر اس کو خاک بنا دیں گے، اس کا نام و نشان تک نہ رہے گا. یعنی کہ اب حکومت صرف یہ کام کر سکتی. جب کچھ جواب سامنے نہ ہو تو پھر سارے کام حکومت یہ کرتی ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کام کرتے ہیں. مختصراً آپ سنتے رہتے ہیں کہ 40 روز تک لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں ایک بندے کے لیے. 40 روز جب اکٹھی کی تو لوگوں نے اپنی منتیں بھی مانی، نظریں بھی مانی کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ کہ نبی کریم کو آگ میں جلانے کے لیے میں لکڑیاں اتنے دوں گا، میرا یہ کام پورا ہو جائے. سارے اپنی نظریں منتیں مانی جا رہے ہیں اور کئی منوں کے من لکڑی جو ہے وہ اکٹھی کی جا رہے ہیں. جب لکڑیاں اکٹھی ہو گئی تو آپ کو آگ کے لیے لایا گیا. تو جب آپ کے لیے آگ کو لانے جانے کے لیے آگ کے اندر ڈالنا تھا، 40 روز کے بعد جب آگ جلائی گئی تو ظاہر ہے جب اتنی لکڑی اکٹھی ہوں 40 دن کے لیے، پھر منوں کے حساب سے پھر اس آگ کا کیا عالم ہوگا. اس آگ کے اندر تو کئی حساب دور تک انسان کے قریب نہیں جا سکتا. تو پھر کافر نمرود کے جو سارے بادشاہ پریشان کہ اب ہم کیا کریں. اب اس آگ کے اندر ان کو ڈالے کون جا کر. اس وقت پھر کسی مشدیہ کے منجنیق جس کو کہتے ہیں کہ آ جگہ یہ دوسرے میں دریاؤں کے علاقے میں چلے جاؤ یا پہاڑوں کے علاقے میں، تو وہ لوگوں نے ایک طرف اور دوسری طرف درمیان
والی لوہے والی، اس کے اوپر وہ جھولا نما جو مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں، بعض اوقات ہاتھ سے بھی ہیں، تو اس کے اندر ڈال کر وہ دوسری طرف آتے جاتے ہیں۔ اس طریقے کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ اس کے اندر ڈال کر اس کو جھلا کر آگے ڈال دو، لیکن جب اس کے لایا گیا تو آپ کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ منظر دیکھ کر فرشتے بھی رونے والے، آسمانوں کے سب جو ہیں عبادت گزار رونے والے کہ اے مالک مولا، ایک تیرا بندہ عبادت کرنے والا ہے، اس کو بھی تو کافروں کے ہاتھوں یہ کرا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات خاموش، سب فرشتے آپ نے اپنے حساب سے کہتے ہیں۔ ہوا والا فرشتہ کہتا ہے کہ اے مالک مجھے حکم دے، جیسے میرے تو نے مجھے طاقت دی ہے ہوا کی، تو میں ہوا کو حکم دیتا ہوں کہ ہوا اس ساری آگ کو اٹھا کر نمرود کی نسل پر جا کر پھینکے گی، جیسے کہ قوم عاد پر۔ قوم عاد اتنی قوم تھی کہ وہ ان کو جب کہا جاتا کہ انسان بنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو وہ اس میں آتا ہے کہ ہاتھی جیسی طاقت تھی قوم عاد کے پاس، وہ اتنا پتھر اٹھاتے جتنا آج ہاتھی پتھر اٹھاتا ہے، یا اتنا گھوڑا جو ہے اتنا وزن اٹھاتا ہے، وہ اتنا قوم عاد کا ایک ایک بندہ پتھر اٹھاتا تھا، اتنی طاقت اس کے اندر تھی۔ تو ان کے اندر طاقت کا یہ نشہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں کسی کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تمہیں تو ایک ہوا جو ہے وہ تمہارا قیمہ بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ جب وہ قوم عاد پر عذاب بھیجا تھا، صرف ہوا تھی، ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگ کے گولے، ایک وہ شیطانی طاقت بعض اوقات ہوا کے اندر آتی ہے کہ جو گھوم گھوم کے آتی ہے، وہ آتی ہے، تو وہ بعض اوقات ایسی آتی ہے کہ پورے جو بنے ہوتے ہیں، یہ دیہات ماحول میں وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، یا پھر وہ ککھوں کے بنے ہوتے ہیں جھونپڑی، ان پوری جھونپڑیوں کو وہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ لیکن جب قوم عاد کے اوپر آئے تھے وہ بلوں نے، تو ان سے قوم عاد کی پوری چھتیں وہ اڑا کر لے گیا، اور اس کے اندر آگ الگ تھی، عذاب الگ تھا، یعنی کہ وہ کوئی ادھر مار رہا ہے، کوئی ادھر لا کے مار رہا ہے۔ تو پھر حضرت ہوا والا فرشتہ کہتا ہے کہ اے مالک مجھے حکم دے، میں ان کو یہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میرا اور میرے خلیل کا یہ ہے، اگر آپ میرے خلیل کے پاس چلے بھی جاؤ مدد لے کر، وہ آپ کی مدد کو قبول نہیں کرے گا، لیکن آج میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا خلیل میرے سے مدد نہیں مانگے گا، کیونکہ اس نے سارا کام میرے پہ چھوڑ رکھا ہے۔ تو لہذا آپ اس بات کو چھوڑ دو، اب ٹائم کام ہے۔ لیکن جب آپ کو وہاں پر ڈالا جا رہا تھا تو آپ کی منجنیق اتنی بھاری ہو گئی کہ سارے نمرود کے فوجی جو اس کو اٹھا کر تھک گئے، لیکن کسی سے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہی تھی۔ تو اس وقت شیطان آیا، شیطان نے کہا کہ یہ آپ سے ہلنے والی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے یہ کام کرو کہ عورتیں لے کر آؤ، جن عورتوں کے سر پر دوپٹے نہ ہوں، جو ننگی ہوں، آدھی ننگی ہوں، جو آج ہمارے گھروں کا حال ہے، ہماری مائیں بہنیں کچن میں گھس جائیں تو کچن کے اندر دوپٹے کو اتار کے ساڑھ میں رکھتے ہیں، یہ وہ کام کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تمہاری وہ ایک منٹ کی گرمی پورے کھانے کے اندر جو ہے بس بے برکتی ہے۔ جب فرشتے اس گھر کے اندر تشریف بھی نہیں فرماتے جس گھر کے اندر عورتوں کے بال ننگے ہوں یا عورتیں آدھے کپڑے میں ہوں، آج ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی کا عالم یہی ہے۔ تو لیکن فرشتے، شیطان نے کہا کہ اس کے ساتھ فرشتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، عورتیں لے کر آؤ تو فرشتے خود ہی دور ہو جائیں گے۔ یہاں پہلے ہزاروں بندے نہیں ہلا رہے تھے، کچھ عورتیں جب بے پردہ لے کر آئے تو اس کے بعد وہی 4-5 بندے سے وہ منجنیق کیا، وہ ہل کر اپنی جگہ پر چلی گئی۔ آگے کا الگ مسئلہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آپ کو سلامتی، اتنی بڑی آگ کے اندر اللہ نے آپ کو سلامتی رکھی، کیوں؟ آپ کی استقامت اتنی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا بھروسہ اتنا تھا۔ تو آپ کو اندر جانے کے لیے شیطان نے جو آپ کو دیا ان کو مشورہ فرعونیوں کو، صرف کیا کہ عورتوں کا سہارا۔ آج ہماری عورتوں پہلے بھی وہ چیز نہیں ہے، خوش نصیب ہیں وہ گھر جن کے اندر بیٹی یا ماں اس پردہ کے اندر محفوظ ہے، خوش نصیب ہے اگر آج کے دور میں کوئی ہے تو۔ جو راندی خاندی کثر ہے وہ اللہ زندگی کرے اس کی، شاید آپ لوگوں کو کچھ علم ہی ہو کہ اس حکومت نے جو کوئی بل پاس کیا ہے، لیکن اس کو میڈیا بھی تک نہیں پتہ، اس کی سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز ہیں کہ حکومت نے یہ بل پاس کیا ہے کہ آج کے بعد عورتوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی، یعنی کہ جو عورتیں کسی کی ماں بہن اگر کسی کے ساتھ فرینڈشپ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے ہسبینڈ کو، اس کے بیٹے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کو روک سکے کہ تم اس کے ساتھ کیوں بولتی ہو۔ اگر وہ اس کے ساتھ بولے گی تو اس کے ہسبینڈ کو بھی، اس کے بیٹے کو بھی جیل کے اندر، یعنی کہ یہ بل پاس ہو رہا ہے۔ یہ سارا کام جو ہے یہ یورپ والا، جس کے اندر ہمارا اسلام سب سے حفاظت جو ہے وہ عورت کی زیادہ کرتا ہے۔ عورت کے نام پر ماں بیٹے جو ہیں اولاد جو ہے ہسبینڈ شر جو وہ مر جاتے ہیں، لیکن یہ حکومت جو ہے ایک
ہتھڑی جو ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں لگا رہی ہے تاکہ جو ملک کا جو سکون ہے، جو عورتوں کو کچھ عزت بچی کچی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے یعنی کہ ہاتھ دھو کر سارے کا سارا جو ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ زبان سے دعوے مدینہ کی ریاست کے اندر والے کام سارے جو ہے، بلکہ ان سے بھی یہ ہم گزر چکے ہیں، یورپ سے بھی یہ لوگ جو ہیں یہ گزر چکے ہیں۔ آنے والا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کرے۔ یہ جو حال ہمارے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، انہوں نے تو رہنا ہے یا نہیں رہنا، لیکن ملک کی جو ہے بات سکونی اس کو پیدا کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام جیسے حکمران عطا فرمائے۔ یہ صرف زبانی کلامی دعوے کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی نقش کرتا ہوں۔ ایک منٹ